عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں مستقل اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضور کی ازواج نے بھی اعتکاف کے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف آپ نے ہر سال فرمایا ہے، مسلسل۔ جب سے مدینہ آپ نے ہجرت کی ہے، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جس میں آپ نے اعتکاف نہ فرمایا ہو۔ اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اسی وجہ سے سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے علاقے میں کوئی بھی شخص اپنی مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا تو پورے علاقے والے گناہ گار ہوں گے۔ سارے محلے والے، اس محلے جس محلے کی وہ مسجد ہے، سارے محلے والے قابل ملامت ہیں شریعت کی نظر میں اگر کوئی اجتماعی طور پر اس سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک تو اس کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کیا۔ سنت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ تو مؤکدہ سنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کا اہتمام شریعت میں زیادہ ہے، وہ آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، یا اگر چھوڑا ہے تو بغیر عذر کے چھوڑا ہے، اس لیے اس کی تاکید اور اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اعتکاف کی ایک قسم ہے مسنون اعتکاف، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے، دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بتلا دیا گیا کہ شب قدر اللہ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کو معمول بنایا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خندق اتنی بڑی ہو جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مشرق اور مغرب کا مطلب دنیا، یعنی اس دنیا کے برابر 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان فرما دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور اگر کوئی 10 دن کا مستقل اعتکاف کرے، مسنون اعتکاف، تو اس کی فضیلت ظاہر ہے کہ اور زیادہ ہے کہ رمضان میں یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کی ایک قسم ہوتی ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور نفل اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی آپ بیٹھیں، ابھی نیت کر لیں کہ ہم جب تک مسجد میں ہیں ہماری اعتکاف کی نیت ہے، تو جب تک آپ ہیں آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ تو نفل اعتکاف ہوتا ہے، یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے لمحے کے لیے کوئی وہ اعتکاف کرنا چاہے، نفل یا مستحب اعتکاف کر سکتا ہے۔ جو مسنون اعتکاف ہے وہ پورا 10 دن کا ہے۔ 10 دن سے اگر کم ہوگا تو وہ اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، وہ والی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی جو رمضان کے اعتکاف کی ہے۔ اور اعتکاف جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد حضرات مسجد میں
اعتکاف کرتے ہیں اور خواتین اپنے گھر کی جو مسجد ہوتی ہے، گھر کی مسجد کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، جو جگہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کی ہوئی، جو کمرہ ہے، صحن میں کوئی جگہ ہے، جو بھی جگہ انہوں نے خاص کی ہوئی ہے وہاں وہ اعتکاف کریں۔ اگر خاص نہیں کی ہوئی تو خاص کر لیں کہ بھئی یہ کمرہ جو ہے میں نماز اس میں پڑھوں گی، اور اسی کمرے کو اپنے لیے معتکف بنا لے کہ بھئی یہی کمرہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے، تو پھر اس کے لیے اس کمرے سے نکلنا جائز نہیں ہوگا بلا ضرورت شرعیہ یا بلا ضرورت طبعیہ۔ طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو تو اس وقت تو نکل سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی اسی وقت نکل سکتا ہے جب کوئی طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو۔ طبعی ضرورت کا مطلب مثلا واش روم جانا ہے، کسی نے پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے، پانی پینے کے لیے جانا ہے۔ شرعی ضرورت کا مطلب مثلا وضو کے لیے جانا ہے، فرض غسل ہے اس کے لیے جانا ہے۔ اس طرح کے مقاصد کے لیے اعتکاف سے نکلا جا سکتا ہے جو مسنون اعتکاف ہے، لیکن بلا ضرورت اعتکاف سے نکلنا ایسے کام کے لیے جو شرعی طور پر یا طبعی طور پر ضرورت میں نہ آتی ہو جو چیز، اس کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر جو آخری عشرہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، شد مئزرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو رات کو جگایا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری توجہ، پورے اہتمام، پورے تیقظ کے ساتھ ان آخری 10 راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ ان 10 راتوں میں ضرور عبادت کریں۔ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرما دیتے ہیں، لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں نصیب ہوتی ہے؟ کہ ظاہر ہے آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے، اور وہ کوئی عبادت نہ بھی کرے تو اعتکاف تو خود عبادت ہے۔ وہ اگر سو بھی جائے تراویح پڑھ کے اور فجر کی جماعت کے لیے اٹھ جائے تو وہ مسجد میں جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، تو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب کسی کو مل جائے تو یہ کوئی کم فائدے کی بات ہے، یہ کوئی کم نفع کی بات ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو اتنی فضیلت کسی کو مل جائے کہ شب قدر کی عبادت اس کو نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، 24 گھنٹے اس کے عبادت ہے۔ وہ سو رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، بشرطے کہ جب تک کوئی ناجائز، کوئی غلط کام نہ کرے، اس کا ہر عمل عبادت ہے اس کے لیے۔ اس لیے کہ جب بھی وہ جو کام بھی کر رہا ہے، اعتکاف کی عبادت تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا، اس عبادت کا ثواب تو اس کو مل رہا ہے۔ اور تیسری اہم بات اس میں یہ ہے اعتکاف میں کہ انسان کو دنیا سے ہٹ کٹ کر کچھ دیر اللہ سے لو لگانے کا موقع مل جاتا ہے، کچھ نوافل پڑھنے کا، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے کا، کچھ دین کی بات سننے کا، کچھ مسجد کے ماحول سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے، پھر اس کو وحشت نہیں ہوتی جیسے ہمارے نوجوانوں کو، بعض نوجوانوں کو وحشت ہوتی ہے مسجد میں آنے سے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ مسجد میں وہ آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے بہت پریشان ہو مسجد میں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ مسلمان اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے، ان کے دل میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں مسجد جاؤں گا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ پہچان نہیں ہے کہ کب سلام پھرے گا اور میں مسجد سے نکلوں گا۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کو کچھ انسیت ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایک روحانی ماحول ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد، ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر وقت مساجد میں موجود ہوتے ہیں، اور جہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا لیلۃ القدر کے بارے میں، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، تو فرشتے اترتے ہیں ان کی وجہ سے رحمتیں بھی ان کے ساتھ اترتی ہیں۔ مسجدوں میں ہر وقت رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت انسان کو مل جاتی ہے، ان کے ماحول میں انسان رہنے لگتا ہے، تو یہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے محاسبے کا، احتساب کا موقع مل جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آج
دوسروں کا احتساب تو کرنا چاہتا ہے، اپنا احتساب کوئی نہیں کرنا چاہتا، کہ اپنے اوپر آپ کوئی چیکر بٹھائیں، اپنا کوئی آپ احتساب کریں کہ بھائی میں کیا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، میری نمازوں کا کیا حال ہے، میری جو فرائض میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اس کا کیا حال ہے۔ کچھ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھنے کا اس کو موقع مل جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، شریعت میں ویسے تنہائی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے ہٹ کٹ کر رہے، لیکن کچھ دیر کے لیے تنہائی شریعت میں پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، تو آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ یہی تنہائی تو کرتے تھے، آپ جا کے تنہائی میں رہتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں اور تو کوئی عبادت نہیں تھی، یہی عبادت تھی کہ بس آپ تنہائی میں لوگوں سے ہٹ کٹ کر بیٹھ کر کچھ دیر اللہ سے بات کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ یہ ایک علاج ہے انسانی، نفسیاتی طور پر بھی یہ انسان کا علاج ہے کہ اس سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ویسے تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں، زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، دل سے تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ زبان سے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، دل سے کوئی نہیں مانتا ہے اس بات کو۔ دل سے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں۔ اگر اس کو ایک دن تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے یہ سارے لوگ تو شاید انسان ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد نہیں پڑھتے۔ تو انسان تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتا ہے، ذرا سی کوئی نیکی کر لے، کہیں کوئی صدقہ دے دے، کہیں کسی کو زکوٰۃ دے دے، کہیں کسی کے ساتھ تعاون کر لے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو میرے سے اچھا آدمی کوئی ہے نہیں، میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ سارے تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو وہ اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کی صفائیاں مت بیان کرو، اللہ زیادہ جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے، لہٰذا زیادہ اپنی صفائیاں بیان نہیں کرو۔ لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ، اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ توفیق بھی انسان کو اعتکاف میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اور یہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب انسان پوری طرح نیت کر کے پورے اہتمام کے ساتھ یہ 10 دن مسجد میں گزارنے کا عزم اور نیت کرے کہ بھائی میں نے اس کو قیمتی بنانا ہے، ان راتوں سے میں نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، اس ماحول سے میں نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جب اس نیت، اس عزم کے ساتھ وہ آئے گا تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ رمضان کا آخری عشرہ نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات بھی عطا فرما دیں گے، ظاہر توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ بہت ہی اس کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے، جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ حضرات ہیں، کہ وہ اگر وہ دیکھتے ہیں اپنے آگے کا جو شیڈیول ہے، ان کے لیے وقت نکل سکتا ہے، ان کی چھٹیوں کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے ان کی زندگی کے معمولات ایسے متاثر ہوں جس سے حرج ہو گھریلو طور پر گھر والوں کو یا کسی کو، اور وہ بیٹھ سکتے ہوں سہولت کے ساتھ اعتکاف میں۔ مثلا کسی گھر میں 3-4 مرد ہیں، تو اگر کوئی ایک مرد اعتکاف میں بیٹھ جائے تو کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں ایسا ہے کہ ایک ہی مرد گھر میں، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ نہ بیٹھے، اس کو اللہ تعالیٰ نیت کا ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن جو سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، تو وہ ضرور بیٹھیں۔ ہمارے بعض بزرگ حضرات اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مستیاں کرتے رہتے ہیں اور شغل میلے اور اس چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، لہٰذا ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو نوجوانوں کی تربیت آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ اگر نوجوانوں کو اسی وجہ سے مسجد سے نکال دیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مستیاں کرتے ہیں، تو پھر تو کام ہو گیا ہمارا، پھر تو مسجد میں کوئی بھی نوجوان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مسجد میں آنے دیں، مسجد میں بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں مسجد کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے۔ کچھ ماحول سے انسیت ہوگی تو سیکھ بھی جائیں گے۔ پہلے سے ہی آپ بگا دیں گے کہ جیسے ہمارے یہاں بچے آتے ہیں، ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 7 سال سے بھی کم عمر کے بچے ہیں، ایسے بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ لیکن جن بچوں کی عمر 7 سال یا 7 سال سے زیادہ ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔
جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، حدیث میں حکم ہے ان کو نماز کا حکم دو. جب نماز کا حکم دو گے تو مسجد تو لے کے جاؤ گے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کیوں مسجد میں آ رہا ہے. بچے کو مسجد میں نہیں لاؤ گے تمہارے نوجوان کہاں سے نمازی بنیں گے. یہ بچہ آپ سے سیکھے گا تو کل جا کے نوجوان بنے گا تو نمازی بھی بنے گا. اس لیے بہت زیادہ چھوٹے بچے جو مستیاں کرتے ہیں اور جن کو بالکل عقل شعور نہیں، ان کو تو بالکل نہیں لانا چاہیے. یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، اور اس کا گناہ اس شخص کو ہوگا جو اس طرح کے بچوں کو مسجد میں لاتا ہے. لیکن جو بچے عقل شعور رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال عمر ہے، اور آپ کسی بچے کو مسجد میں دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وہ مستی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کو طریقے سے، حکمت سے، نصیحت کے انداز میں سمجھا دیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، یہاں مستیاں نہیں کرتے، آپ نماز پڑھیں. دھتکارنا نہیں چاہیے. آپ مخلوق کو دھتکاریں گے، اللہ نے ہم کو دھتکار دیا. ہم کون سے اتنے کوئی بڑے نیک لوگ ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اللہ پہ بہت سارے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مسجد سے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ ہمیں نکال دے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، 2 بھائی تھے. ایک بڑا نیک تھا اور ایک بہت گناہگار تھا. وہ جو نیک تھا وہ ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا اپنے جو گناہگار بھائی تھا کہ بھائی تم توبہ کرو، یہ کرو وہ کرو. بہت اس نے سمجھایا، وہ مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن اس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم تیرے کو تو اللہ جنت میں ڈالے گا ہی نہیں، جنت میں بھیجے گا ہی نہیں. صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے، میرے نام کی قسم کھا رہا ہے کہ اس کو اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا. اس کو میں نے جنت میں بھیج دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آپ قریب کریں گے مسجد سے بچوں کو، نوجوانوں کو، وہ آپ کے بنیں گے، وہ مسجد سے قریب آئیں گے، ان کو دین کی بات سننے سمجھنے کا موقع ملے گا. 100% تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا. نہ میں 100% ہوں، نہ آپ 100% ہیں. انسان تو 100% ہو ہی نہیں سکتا. میرے میں کوئی خامی ہوگی، آپ میں کوئی ہوگی، نوجوان میں کوئی اور ہوگی، کسی اور نوجوان میں کوئی اور ہوگی، کسی اور نوجوان میں. بس آپ یہ دیکھیں کہ اچھائی غالب ہے. اگر 51% اچھائی ہے تو بس کہیں اچھا ہے. ہاں اگر بالکل 80% برائیاں ہیں اور اچھائی ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے، ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جس میں بالکل اچھائی نہ ہو. ایسا انسان دنیا میں موجود ہی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس میں کوئی اچھائی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ایسا کوئی انسان. ہر انسان میں کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے. کبھی کسی کی اچھائی کا لیول اوپر ہوتا ہے، کسی کی برائی کا لیول اوپر ہوتا ہے. لیکن ہم جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ نیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% نیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھائیاں 60% ہیں اور گناہ اس کے 40% ہیں، یا اس کی اچھائیاں 70% ہیں اور گناہ اس کے 30% ہیں. اور جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا 100% برا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60% برا ہے، 40% ٹھیک ہے، 70% برا ہے، 30% ٹھیک ہے. 100% کوئی برا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے عبادت کو. اس وجہ سے اگر چھوڑیں گے تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ سب کو لے کے چلیں، دین کا کام ہے، سب کو لے کے چلیں گے پیار سے، محبت سے. لوگ جڑیں گے مسجد سے، جو عبادت اس کی ہوگی، آپ اگر اس کی کوئی تکلیف دہ بات برداشت کر لیں گے اور اس وجہ سے اللہ اس کو آگے چل کر نیک بنا دیں گے تو اس کے ہر عمل میں آپ کا حصہ ہو جائے گا. تو میری یہ گزارش ہے کہ اہتمام کے ساتھ جو حضرات اس میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہوں، تو آج 20 رمضان ہے. آج آخری عشرہ ظاہر مغرب سے شروع ہو جائے گا. اسلامی تاریخ کے مطابق مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنے بستر وغیرہ مسجد میں لے آئیں. جو بھی ضروری چیزیں، پردے تو یہاں موجود ہیں، اس کا انتظام ہے. تو چادریں وغیرہ لانے کی تو ضرورت نہیں، چادریں یہاں موجود ہیں، وہ یہاں لٹکا دی جائیں گی. تو ضرور اس کا اہتمام بھی کریں. اور ایک چیز یہ کہ اسمارٹ فون اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں مسجد میں. اعتکاف کے دوران اسمارٹ فون یہاں الاؤ نہیں ہے، اس کے استعمال کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے. چھوٹا موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں رابطے کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا